انتظار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں فیزز تو بہت سے دور آئے آپ کی افسانہ نگاری میں. ایک دور وہ رہا جہاں آپ نے زرد کتا لکھی یا اس طرح کی کہانیاں, آخری آدمی لکھی ہے آپ نے, جس پر اسلام کی میں ظاہر اساطیر کی گنجائش ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک اساطیری فضا بنتی ہے, اس میں ملفوظات کا اثر بہت ہے. پھر ایک اسٹیج آپ کے ہاں وہ آتا ہے جہاں آپ مہاتما گوتم بدھ کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ جاتک کی کہانیاں اور کچھوے کی کہانیاں اس طریقے. ایک اسٹیج پھر آپ کے ہاں وہ آتا ہے جہاں آپ پنچتنتر پنچتنتر سے قطع نظر کتھا سرس ساگر اور ظاہر کی پرانی مہابھارت کی طرف آپ جاتے ہیں. پھر آپ کے ہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دور وہ چلتا رہتا ہے جہاں مغرب کا اثر, کافکا کے رنگ کی کہانیاں, بورخس کے رنگ کی کہانیاں, یا اس زمانے میں جو کہانیاں خود آخری آدمی میں سارے رنگوں کی کہانیاں موجود ہیں. آپ اس میں کس دور کو اپنے لیے سب سے زیادہ پروڈکٹیو سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں طے نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو دور شروع ہوا ہے, جو آپ نے کتھا کہانی کا جو دور ہے, اس میں یہ کہ اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیر آ جاتی ہے, کچھ اس قسم کا معاملہ ہوا. تو میں مہاتما بدھ سے اس قسم کی دلچسپی تھی کہ بھئی ان کے سرمنس اور یہ وہ ہیں, تو اس میں بیچ میں ایک کوئی جاتک کتھا آ جاتی تھی, تو میں حیران ہوا پڑھ کر کہ یہ کیا چیز ہے جو سے. تو سہیل احمد خان نے مجھ سے کہا کہ بھئی کچھ ترجمے آپ ہمارے لیے کر دیں, رسالہ نکالنے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی ایک دو جاتک کتھائیں میں نے پڑھی ہیں, مہاتما بدھ کے ذکر میں آتی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کس قسم کی کہانیاں ہیں. تو آپ کے یہاں کوئی والیوم ہوگا آپ کی لائبریری میں, ذرا مجھے نکلوا کے دیجیے, میں انہی میں سے ترجمہ کر دوں. اس نے ایک والیوم لا کے دے دیا. وہ جب میں نے کہانیاں پڑھی تو بجائے اس کے کہ میں ترجمہ کرتا, میں نے خود کہانیاں لکھنی شروع کر دی انہی جاتک کتھاؤں کے استعمال کر کے. اس کا معاملہ تو یہ ہوا. پھر میں نے اور والیومز نکلوائے اپنی لائبریری سے. کتھا سرس ساگر کا یہ جو ان کے انتخاب, اچھا یہ بڑی جو داستانیں ہیں ان کے خلاصے پڑھنا میرے خیال میں ان سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا اس کتاب کا. میں نے خلاصے مہابھارت کے بھی پڑھے تھے شروع میں, اور کتھا سرس ساگر کے بھی, انگریزی میں جو ترجمے ہوتے رہے تھے. تو کتھا سرس ساگر کی کہانیوں نے میں نے کہا کہ یہ تو الف لیلا ہے, اس کا دوسرا ورشن جو ہے ہندی ورشن, یہ کچھ کہانیاں ہیں, تو اس میں کچھ مجھے احساس نہیں ہوا. لیکن جب میں اپنی لائبریری میں جاتا تھا تو ایک الماری میں پورا جو ہے سنسکرت ادب جو ہے اس کے ترجمے انگریزی کے رکھے ہوئے تھے, اور اس میں کتنے والیومز رکھے ہوئے تھے, اوشن آف اسٹوریز. تو پہلے تو میں دیکھتا رہا, پھر میں نے دیکھیں کہ یہ ہے کیا. جب میں نے دیکھا اور دیباچہ وغیرہ پڑھا, میں نے کہا اچھا یہ تو کتھا سرس ساگر ہے. تو میں نے ایک والیوم نکلوا لیا. جب وہ میں نے والیوم پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو کتھا سرس ساگر تو دوسری قسم کی ایک داستان ہے. وہ میں خلاصے کیا پڑھتا رہا, تو وہ تو ایک بالکل جادو کی دنیا مجھے نظر آئی, ایک عجیب بہت بری دنیا. تو میں پڑھتا چلا گیا. مہابھارت کا معاملہ یہ ہوا کہ میں جب ان کا حکیم اجمل خان کا کی کتاب لکھ رہا تھا, تو انہوں نے قاضی عبدالغفار نے لکھا کہ دلی کا ذکر مہابھارت میں بھی وہ رامائن میں آتا ہے یہ. تو میں نے کہا رامائن میں کیوں ذکر آئے گا دلی کا, میری سمجھ میں نہیں آیا, اس کا ذکر مہابھارت میں ہونا چاہیے. تو میں نے تلاش کیا تو ایک والیوم جو ہے مجھے مہابھارت کا پہلا والیوم, میں نے کہا اسی میں تذکرہ ہوگا اس کا. میں نے وہ والیوم جب میں نے پڑھا کروکشیتر وغیرہ کا, جی, تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کی داستان ہے. تو میں نے وہ والیوم تو اسی وقت پڑھ لیا اور وہ کتاب اپنی لکھنی شروع کر دی. اس کے بعد مجھے کھوج ہوا کہ دیکھیں, تو وہ والیوم نکلتے چلے گئے, اور میں نے کئی سال لگائے تھے ختم کرنے میں. وہ والیوم بھی تھے, وہ بڑی دقت ہوتی تھی, اور کم از کم زندگی میں ایک کتاب اتنے انہماک کے ساتھ میں نے, معاف کیجئے, میں نے داستان امیر حمزہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طلسم ہوش روا بھی اس سے پہلے ایک کچھ کہانیاں پڑھی تھیں ادھر ادھر کی. اس کا پھر جب انہوں نے چھاپی دی پوری سنگ میل والوں نے, تب میں نے کہا کہ دیکھیں اب اس میں کیا ہے. تو مجھے اس طریقے سے طلسم ہوش روا نے نہیں پکڑا, سچی بات ہے, میں اعتراف کر لوں. لیکن مہابھارت نے مجھے اس طریقے سے گرفت میں لے لیا. تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ جو بھی میں بات کروں مہابھارت کے حوالے سے کروں. انتظار صاحب, یہ تو آپ کے ہاں موضوعات اور ظاہر ہے کہ مختلف فیزز کی جو کہانیاں ہیں وہ اس کے مسائل بہت ہیں, اور ظاہر ایک چھوٹی سی گفتگو میں سمیٹ نہیں ان کا احاطہ بالکل ممکن نہیں ہے.
لیکن ادھر ایک تبدیلی بہت آپ کے ہاں واضح دکھائی دیتی ہے، مہابھارت ہی سے مجھے کے ذکر سے مجھے خیال آیا، اور وہ یہ ہے کہ انسانی مسائل سے اور اجتماعی زندگی کے جو مسائل درپیش ہیں، مثلا آج کے زمانے کی اسرافیت ہے، آج کے زمانے میں گلوبلائزیشن نے، عالمکاری نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، آج کے زمانے میں جس طرح کا وائلنس بڑھا ہے، پوری دنیا میں تشدد جو بڑھا ہے، اس پر آپ کی کہانیاں جو آئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں کہنا چاہیے کہ ایک انسان کے یہاں ایک پورا ایک تہذیبی زوال کا جو احساس، ایک اقدار سے خالی بالکل معاشرہ، کھوکھلاپن جو پیدا ہوا ہے، اور اس میں انسان کی زندگی کتنی بے روح ہوتی جا رہی، یہ سارے مسائل، یعنی آپ کے کنسرنس، اس کے باوجود کہ آپ کی کہانیاں بہت گہری جڑیں ہیں ان کی اپنی تہذیب میں، اپنے ماضی میں، اس کے باوجود یہ ساری کہانیاں کسی ایک مخصوص تہذیب کی کہانیاں اب نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ اب آپ کی توجہ زیادہ ان مسائل کی طرف ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو درپیش ہیں۔ اصل میں میرا خیال ہے کہ مسائل بھی جو ہیں اب ان کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہوئی کہ مخصوص نہیں رہے کہ کسی ایک ملک سے مخصوص ہوں، مثال طور پر وائلنس ہے یا یہ جو معاشرے کے اندر زوال ہے، یہ تمام معاشرتی زوال ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سبھی جگہ پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ایک طرح سے وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی جو ادھر صحافت ہے، یعنی جو آپ کے کالمز کے شروع میں مجموعے ایسے جیسے ذرے ہے، اگر اس کے کالمز دیکھے جائیں، اور اس کے بعد جو آپ کے اس میں آئے بوند میں، جو آپ کے بوند میں جو کالم آپ کے آئے، یا قطرے سے گوہر ہونے تک ابھی جو حال میں جو کتاب آئی ہے، ایک واضح تبدیلی مجھے دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا لہجہ بدل رہا ہے۔ آپ کے ہاں جو سرگوشی کی کیفیت تھی، اب اس میں تھوڑی سی تیزی اور کاٹ پیدا ہو گئی ہے۔ سیاست سے جو ایک شعوری آپ کے ہاں گریز ملتا تھا، وہ تو آپ چھیڑنے کے لیے، میں تو ان باتوں پر اب بھی یقین نہیں کرتا جو آپ خود اپنے بارے میں کہتے رہیں کہ بھئی میں ذرا پسند ہوں اور مجھے کیا یہ وہ، تو ان باتوں پر نہ میں یقین کرتا ہوں اور نہ آپ کے بہت سے قاری یقین کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انتظار صاحب محض دھوکہ دے رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تحریر کبھی سوشل اور کہنا چاہیے پولیٹیکل ایک سٹینڈ سے کبھی خالی آپ کی کہانی مجھے دکھائی نہیں دیتی کہیں، تو یہ تو آپ کے ہاں رہا ہے۔ اور ترقی پسندوں میں سردار جعفری نے آپ کی کہانی سیڑھیاں نہیں، کشتی رکھی اپنے انتخاب میں، 40 سالہ جو انتخاب کیا ترقی پسند، اس میں کشتی رکھی انہوں نے۔ تو یہ تو ایک عام، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ترقی پسندوں نے، جو لوگ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، انہوں نے، ان کی کہانی کہنے کا انداز اور تھا، آپ کا انداز اور تھا، لیکن بہرحال موضوعات وہی سب آپ کے یہاں رہے۔ تو یہ جو آپ کی صحافت رہی ہے، یا آپ کا جو اس کا اثر ہے کچھ آپ کا افسانے، کچھ آپ پر کہانی پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں خود؟ نہیں، یہ کہ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا، وہ جو ہمارا ناول نگار ہے جنوبی امریکہ کا، مارکیز، تو وہ بھی صحافت کرتا رہا ہے، تو اس نے ایک بات کہی کہ مجھے صحافت سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، اس انٹرویو پڑھنے کے بعد مجھے جب صحافت، یعنی میں یہ طے کر لیا کہ اب اور کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے اخبار نویس ہی رہنا ہے، حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اخبار سے پیچھا چھڑاؤں اور کہیں کالج میں پڑھاؤں، یہ میں، اور ذہن میں یہ تھا، اور جو ہم سنتا رہا تھا کہ صحافت سے جو صحافی ہو جاتا ہے وہ پھر ادیب نہیں رہتا، اور ہوا بھی یہی ہے، ہماری روایت بھی رہی ہے۔ تو لیکن جب وہ طے کر لیا، اور میں نے لکھا بھی ہے واقعہ کہ ناصر کاظمی نے کس طریقے سے کہا کہ اب تم احسان بیگے بن جاؤ گے۔ احسان بیگے ہمارے بہت مشہور کالم نگار تھے اس کے، اور ان کی تصویر روزانہ چھپتی تھی، تو میں اور بھی آزردہ ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کالم جو ہے، آپ کی تصویر بھی چھپے گی اور آپ کا نام بھی چھپے گا، تو اس پر میں بہت پریشان ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے تن بتقدیر کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے، کر لو۔ تو لیکن مجھے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے میری صحافت سے میرے افسانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، شاید فائدہ کچھ پہنچا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جس قسم کا میں کالم لکھ رہا تھا، اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں سیاسی کالم نہیں لکھوں گا، کیونکہ سیاسی کالم کے سلسلے میں اندیشے بہت تھے۔ ہماری اخبار نویسی جو تھی وہ تو اس میں آزاد صحافت کی گنجائش جو تھی بڑی گنجائش تھی، اور میں نے کہا ویسے بھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو میں خواہ پھٹے میں ٹانگ اڑاؤں، اور پھر مجھے وہ جو پبلک ریلیشن سے جو احکامات آتے ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تو میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ کلچرل اور ادبی قسم کے موضوعات ہوں گے، یا سوشل، وہی کروں گا۔ تو مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس قسم کی جو تہذیبی زندگی تھی، جو کلچرل سرگرمیاں تھیں شہر کی، یا سوشل زندگی جو تھی،
پرانے شہر میں نکل جاتا تھا یہ کس قسم کے لوگ ہیں کیا ہیں. تو اس سے مجھے یعنی لاہور کی زندگی سے تھوڑا سا ایک ربط و ضبط پیدا ہوا کہ پہلے تو میں مہاجرانہ زندگی بسر کر رہا تھا کہ اس پنجابیوں کے ایک جزیرہ ہے اس میں اکیلا اپنے تجربے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ان دوستوں کے درمیان. لیکن اب میرا اس زندگی سے ربط ہوا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے چونکہ میں اخبار نویس رہا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک انوالومنٹ شغف پیدا ہوا. تو روز اخبار پڑھنا دیکھنا تو یہ رفتہ رفتہ اس قسم کی دلچسپی سیاست سے اور ملکی حالات سے پیدا ہوتی چلی گئی. تو اب اسی رو میں پورا تجزیہ نہیں کر سکتا. اور ایک دو جو افسانے لکھے گئے اب دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ آدھا ملک آپ کا الگ ہو جاتا ہے اور آپ جو آدھا ٹکڑا رہ گیا ہے اسے آپ نیا پاکستان کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں, ریکنسائل کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. یہ بھی مجھے عجیب و غریب بات معلوم ہوئی. تو اس واقعے پر تو کہانی ہونی تھی, کچھ نہ کچھ مجھے لکھنا ہی تھا نا. تو اس طریقے سے موضوعات خود بخود بنتے چلے گئے. انوالومنٹ براہ راست سیاست کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ قومی, ایک تو مجھے سارا اس سب کانٹیننٹ کے پس منظر میں یہ سارے واقعات دیکھتا تھا. ایک تو دیکھیے یہ جو مثلاً وہ جو آپ نے ناول آپ نے بار بار حوالہ دے رہے ہیں آگے سمندر ہے تو وہ پاکستانی ہے لوکیل اس کا, وہاں کی جو ایک سچویشن تھی اسی ہے. لیکن وہ پورے ہندوستان کے پورے برصغیر کے سیاق و سباق میں وہ ناول لکھا گیا ہے. تو مسلمانوں کی پوری تقدیر جو ہے مجھے وہ پاکستان اس سے الگ نظر نہیں آتا. اور اب میں یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور دو بڑی قربانیاں. ایک ہم نے زبان کی قربانی دی اور ایک ہم نے ایک تہذیب کی قربانی دی. تو ان دو بڑی قربانیوں کے بعد تو اس ملک کو قائم رہنا چاہیے جب اتنی بڑی قربانیاں دے دی. اور ہوا یہ کہ سن 47 کے فوراً بعد, پاکستان بننے کے فوراً بعد, وہ جو ہمارے مشترکہ سمبل تھے جن پر ہم بہت فخر کرتے تھے پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمان, بنگال سے لے کر پشاور تک, مثلاً یہ کہ تاج محل ہمارا یہ ہے اور لال قلعہ, وہ فوراً کنٹروورشل بن گئے. تنازع پیدا ہو گیا کہ اس تاریخ سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. اور ساری تہذیب جو تھی وہ ایک اس میں یعنی اسی کی بنا پر آپ ایک ملک کا تقاضا کر رہے تھے اور اسی طرح اور وہی تنازع کا باعث بن گئی. اور اسی طرح وہ چیزیں جو پاکستان میں رہ گئی تھیں, مثلاً یہ ہے کہ موہنجو دڑو ہے, ہڑپا ہے اور تکشیلا ہے, تو یہ جو تمام چیزیں پاکستان میں رہ گئی تھیں ان کے ساتھ کیا رشتہ بنایا پاکستان. اچھا وہاں بھی کنٹروورسی پیدا ہو گئی کہ وہ ہماری یہ یاد کریں ہمارا کوئی ان سے تعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ملک جو ہے وہ قدیم تاریخ کو بھی اس نے پوری طریقے سے اون نہیں کیا, نہیں اپنایا, اور جو مسلمانوں کی اس بر صغیر میں تاریخ ہے اسے بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی. اب نئی تہذیب کیسے بنے؟ تو اسی لیے وہ میں نے جو کل حوالہ دیا تھا وہ جو فیض صاحب کا مضمون ہے تہذیب پر, اور وہ ان کے میدان میں بھی شامل ہے اس میں, تو میں نے اس پر کچھ سوالات کھڑے کیے تھے کہ وہ تہذیب تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیرازہ بکھر گیا ہے اور یہ اب اس سے ایک نئی تہذیب بنے گی. تو میں نے کہا نئی تہذیب کیسے بن جائے گی اس طریقے سے؟ تو میں نے وہ ایلیٹ کا ایک بیان نقل کیا تھا کہ بھئی ایک تہذیب جب منظم ہو جاتی ہے وہ تو بڑی آسانی سے, لیکن جو تہذیب آپ نہیں بنتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس نے ایک مثال بھی دی تھی کہ جیسے کہ اب وہ مثال اب جانے دیجئے, وہ تفصیل چاہتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تہذیب وہ تو آپ نے صبر کر لیا کہ وہ تہذیب گئی, مشترکہ جو ہماری تہذیب تھی اور مشترکہ ہندوستان کے ساتھ وہ تہذیب چلی گئی, اگلی تہذیب کہاں ہے, کیسے بنے گی؟ تو ایک تو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ کھو کر وہ کوئی نئی چیز بنانے کا اہل نہیں تھا. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر الزام لگتے رہے ہیں پاکستان پر کہ یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. میں نے کہا فیلڈ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک فیلڈ نیشن ضرور ہے
کہ اس کے متعلق علامہ اقبال نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی مسلمان جو ہیں ایک قوم ہے، جو ان کا خطبہ ہے خطبہ الہ آباد کا، وہی تحریک پاکستان میں بھی کہا گیا. لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت کیا، بلکہ انہیں اپنے جو رہنما تھے جنہوں نے انہیں ایک کنسیپٹ اور ایک آئیڈیالوجی دینے کی فیصلہ کیا تھا، انہیں آپ جھٹلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ ایک قوم بننے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمارا تو المیہ یہ ہے اپنا. باقی جو یہ بین الاقوامی اور جو کچھ ہے یہ اپنی جگہ پر ہے. اب اس سارے بحران کے اندر ایک بحران جو ہے پاکستان کا اپنا بحران ہے. تو اب وہ بھی بحران تو آئیں گے، وہ تو اب ہم اس سے الگ تو نہیں رہ سکتے. اب یہ جو ہے نا ایٹم کی تجربہ جو ہم نے کیا، اور پہلے ہندوستان نے کیا، پھر پاکستان نے کیا، اب وہ بار بار مجھے ایسے موقعوں پر مہابھارت یاد آ جاتی ہے. وہ مجھے خیال آیا کہ یہ تو اس قسم کی یہ ہتھیار تو پہلے استعمال ہو چکا ہے بر صغیر کی جنگ میں، اور بر صغیر میں تقسیم کا واقعہ بھی پہلے گزر چکا ہے، اور یہ ہتھیار بھی استعمال ہو چکا ہے. پہلی تقسیم تو وہی تھی جو پانڈوؤں اور زمین کی تقسیم ہوئی، دوسری تقسیم ہماری ہے. تو اب وہ بھی وہ پس منظر بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر جناب وہ ہتھیار بھی اس زمانے میں استعمال ہوا تھا، اور وہی جو خرابیاں بتائی تھی ویاس جی نمودار ہوئے فوراً، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، یہ ہتھیار استعمال کیا، اس سے تو پوری کائنات جو ہے تباہ ہو جائے گی اور یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو کرشن نے تو اپنے ارجن نے تو فوراً اپنا واپس لے لیا وہ، لیکن جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن میں اس کی ڈائریکشن بدل دوں گا. لیکن ڈائریکشن اس نے اس طریقے سے بدلی کہ اس نے کہا کہ اب جو پانڈوؤں کی بیویاں ہیں ان کے سب کے حمل گر جائیں گے اور یہ نسل تباہ ہو جائے گی. تو یہ وہ جو خصوصیات وہ بتائی گئی کہ اس قسم کا تباہ کن یہ ہتھیار ہے، وہی ہاں ایٹمی تجربے کے متعلق، ایٹم بم کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے وہ پھر سلسلہ جوڑ کے اچھا یہ فکشن تو ظاہر ہے کہ آپ نے فکشن کی صنف اختیار کی اپنے لیے، ناول دیر سے لکھا، افسانہ پہلے شروع کیا آپ نے. آپ کے زمانے میں اسی شہر میں منٹو بھی رہتے تھے لاہور میں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے افسانہ نگاروں سے بھی آپ کا رابطہ رہا. آپ کے معاصرین میں قرۃ العین حیدر رہیں جن سے آپ کا لاگ اور لگاؤ کا رشتہ بہرحال رہا ہے. وہ بھی کبھی کبھی چٹکیاں لیتی ہیں اور آپ بھی کبھی کبھی چٹکیاں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بخش دیا ہو. تو یہ بتائیں کہ یہ جو پورا اردو افسانے کی، اردو فکشن کی جو روایت رہی ہے آپ کے اپنے زمانے سے میں جو لکھنے والے تھے، ان کی طرف آپ کا رویہ اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں، ایک بات تو یہ بتاؤں، دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے کرشن چندر کا بہت بڑا عاشق تھا، پھر بلکہ عقیدت مند کی حد تک. اور کرشن چندر، لیکن کرشن چندر سے جب میں نے پشاور ایکسپریس پڑھا افسانہ، بڑا خطرناک مضمون ہے وہ آپ کا. ہاں، تو وہ جو میں نے افسانہ پڑھا وہاں مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ ابھی میرٹھ میں تھا میں جب میں نے یہ افسانہ پڑھا تھا. میں نے کہا یہ جو اس نے کہا کہ جتنے ہندو مارے جاتے ہیں اتنے ہی مسلمان، یہ تو کرشن چندر اتنا بڑا افسانہ نگار ہے، یہ کہانی اور قسم کی ہونی چاہیے تھی. یہ تو بہت کچھ آورد اس میں بہت ہے. پھر جب میں پاکستان پہنچا اور ان کی کتاب ہمویشیاں آ گئی تو وہ اس کتاب نے مجھے بہت مایوس کیا. پھر کہ جتنے آپ عقیدت مند تھے اتنا ہی شدید رد عمل بھی ہوا. یہ ہوا. ایک بار بتائیے، ایک چیز آپ نے شروع میں کہی تھی اس گفتگو، ابھی میں یہ تو بتا دوں آپ نے. لیکن اس کے بعد اب جو ہے نا تو افسانہ نگاروں میں مجھے لے دے کے آخر میں ٹکا غلام عباس پر. میں نے کہا کہ یہ افسانہ نگار ہے جسے مجھے پسند کرنا چاہیے. یہ ہے تو منٹو صاحب کا جس قسم کا ان کا مزاج ہے، جس قسم کا وہ میرا مزاج نہیں ہے. وہ میری طبیعت اس قسم کے جو وہ باتیں کرتے ہیں اس سے لگا ہی نہیں کھاتی. بلکہ بعض افسانے تو مجھے پریشان کرتے ہیں. مثلا ایسا افسانہ جس میں کہ آدمی کو، کسی کو، اس نے اپنی بیوی کو، اپنی شوہر کو قتل کر دیا ہے اور اس کو پلاؤ بنا دی گئی ہے اور وہ کھا دی گئی ہے.
تو میں نے کہا یہ میں برداشت نہیں کرتا اس قسم کا افسانہ، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ میں لکھ سکتا ہوں۔ تو منٹو صاحب کا جو ویژن ہے وہ بالکل مختلف قسم کا ہے، اس سے یعنی میرا رشتہ بنتا ہی نہیں بنتا۔ لیکن قرۃ العین حیدر ایسی افسانہ نگار ہیں جو مجھے اپیل بھی کرتی رہی ہیں، ان کے ناول میں بڑی شوق سے پڑھتا رہا ہوں۔ شروع میں تھوڑے سے اعتراضات بھی کیے تھے، لیکن بعد میں ان سے میں ان کا بڑھ گیا، لیکن بیچ بیچ میں ظاہر ہے کہ میری ہم عصر ہیں تو مجھے اعتراضات بھی ہونے چاہیے اور کچھ چشمک بھی ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا اگر حسد اور رشک ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ہم عصروں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز جو ابھی آپ نے فرمایا تھا جب شروع میں گفتگو کے اندر، وہ حالانکہ آپ نے تو انکسار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے بارے میں کہا تھا کہ صاحب میں شاید اوور ریٹڈ ہوں، نقادوں نے مجھے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کنٹمپریریز میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انڈر ریٹڈ رہ گئے، جن کو اتنی اہمیت ہماری تنقید نے نہیں دی، یا ان کا نام اس طرح سے سروائیو نہیں کیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا فکشن کے اندر؟ اچھا، جو انڈر ریٹ ہوا ہے میرے خیال میں خود وہ بھی ذمہ دار ہیں خود اس کے معاملے کے۔ لیے مثلا یہ جو نیا افسانہ لکھا گیا، یہ تجریدی اور علامتی افسانہ، اس میں خالدہ حسین تھے مثلا، اور انہوں نے شروع میں بہت اچھی کہانیاں لکھی، بلکہ میں ان کہانیوں کا گواہ ہوں، کیونکہ وہ کہانیاں شروع میں ادب لطیف میں چھپی، جب میں اس کا ایڈیٹر تھا، اس کے بعد سویرا میں چلی گئی۔ لیکن اگر وہ انڈر ریٹ ہوئی تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ ایک بڑا لمبا ایک وقفہ آ جاتا ہے ان کے یہاں کی کہانی لکھی نہیں انہوں نے، پھر دوبارہ جو ان کے حالات جو بھی ہوں، تو اس میں جو انڈر ریٹ ہوتا ہے اس میں اس کے لکھنے والے کی خطا ہوتی ہے کچھ اس میں، اور کچھ زمانہ بھی شاید ریکنسائل نہیں کر سکتا اس اسٹائل سے، یا وہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک خیال یہ رہا ہے، صفدر میر میرے دوست جو تھے صفدر میر کے شاعری کے بہت قائل رہے ہیں، اور آپ کے بہت سخت ناقد بھی رہے ہیں۔ ناقد بھی رہے ہیں، اور میری ان سے دوستی بھی رہی اور دشمنی بھی بہت رہی ہے۔ تو اچھا، وہ تھے ترقی پسند خالص، بڑے مارکسی، اور وہ جو نظمیں لکھتے تھے ان کا اثر تھا ان پر بودلیئر اور ایلیٹ پر اور ایزرا پاؤنڈ اور اس قسم کے شاعروں کے اثرات تھے، شاعر بھی وہ بہت اچھے۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک تو اس قسم کی شاعری کو قبول ہی نہیں کر سکتی تھی، تو اور دوسروں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ترقی پسند شاعر ہے، تو وہ اس معنی میں مارے گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے یہ۔ آپ نے ابھی تجریدی اور علامتی افسانے کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ کے امیجیٹ بعد کی جو نسل کے لوگ تھے جو آئے اور انہوں نے افسانہ لکھا، بہت سارے اس زمانے میں بہت ان کا چرچا بھی بہت ہوا، ان میں سے کوئی نام ایسا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ قابل ذکر ہے یا وہ سروائیو کرے گا؟ وہ تو ایک تو ہے، کون؟ یہ نیر مسعود ہے۔ نیر مسعود مثلا ان کا تجریدی اور علامتی افسانہ جو ہے، اس میں ہمارے یہاں جو تجریدی اور علامتی افسانہ لکھا گیا وہ سیدھا مغرب سے آیا، اور مغرب ہی کا سارا وہ سینسیبلٹی جو تھے، اس سینسیبلٹی کو، اس طرز احساس کو یہاں کے تجریدی افسانہ نگار نے اپنانے کی کوشش کی، اور اس کے تحت وہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ اس کے ٹھیک ہے، اس کی خوبیاں بھی ہیں سبھی، لیکن انہوں نے یہ کیا نیر مسعود نے کہ اس طرز احساس میں اپنا جو ان کی اپنی جو تہذیبی ورثہ ہے، اس سے اپنا طرز احساس جو تھا، جو مشرق سے یا اسلامی جو آپ کی طرز احساس رہا ہے، اس سے اس کا رشتہ جوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ علامتی افسانہ جو ہے یہ ان سارے علامتی افسانوں سے الگ ہے، اور اس کی معنویت زیادہ ہے۔ اس میں ایک اور نام میں اگرچہ ان کے بعد افسانے میری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ تو خیر الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں نقاد کے طور کے اوپر زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی ہے افسانہ نگار کے طور پہ، تو اب جا کر ایک طرح سے ان کو اہمیت ملنی شروع ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور نام جو بہت زیادہ جس کا چرچا رہا وہ ہے سریندر پرکاش کا نام۔ سریندر پرکاش کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، سریندر پرکاش تو بڑے دلچسپ آدمی تھے، میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی۔ ایک تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی پکائی ہوئی ماش کی دال مجھے کھلائی ہے، تو میں انہیں فراموش نہیں کر سکتا۔ اور ایک جرمنی میں میرا ان سے سابقہ رہا، آپ کے ساتھ رابطہ رہا، اور وہ روز صبح کو اس سے پہلے کہ میں اٹھوں اور وہ
ٹرے لے کر ناشتے کی وہ میرے کمرے میں آ جاتے تھے کہ آپ کو ناشتہ کرنا ہے. تو بہت دلچسپ آدمی تھے اور میں نے ان کی کہانیاں پڑھی. وہ بھی یعنی دوسرے افسانہ نگاروں کے مقابلے میں وہ مجھے بہت بہتر لگتے ہیں, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن اس کہانی سے میں میرا رشتہ, اگرچہ میری کہانیوں پر بھی ایک الزام یہ رہا ہے کہ یہ علامتی کہانی ہے, تجویزی کہانی تو شاید میری کوئی نہ ہو لیکن علامتی, تو اس لیے. لیکن وہ کہانی جو تھی جو بلراج مہندرا نے لکھی یا انور سجاد نے لکھی, اس کہانی سے میری ذہنی مفاہمت پوری ہو نہیں سکی. اگرچہ دونوں میرے دوست تھے اور انور سجاد سے تو دوستی اس قسم کی ہے کہ میں اس پہ فقہ بازی بھی بہت کرتا رہا ہوں, اس کے خلاف بھی بہت کہتا رہا ہوں, اور دوستی بھی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس افسانے سے میرا ذہنی رشتہ قائم نہیں ہو سکا. اچھا, آخر میں چونکہ ہمارے پاس گفتگو ہم کافی کر چکے ہیں, حالانکہ جی چاہتا ہے گفتگو جاری رکھیں, لیکن یہ وقت چونکہ کم ہے. ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ فکشن رائٹر کے علاوہ آپ جو ہیں ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں, یعنی آپ کی حیثیت جو ہے صاحب طرز ایک نثر نگار کی بھی حیثیت ہے, یعنی پروز رائٹر بھی آپ ہیں اور آپ کی اپنا ایک انداز ہے نثر لکھنے کا. نثر نگاروں میں آپ اپنے جو عہد کے نثر نگار ہیں ان میں کون آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا نثر نگار ہے؟ بھئی ایک نثر نگار جو ہے اس میں اب میری جو رائے ہے اس میں عسکری صاحب کا بھی دخل ہے. اچھا, جب یہ ٹیڑھی لکیر شائع ہوئی تو عسکری صاحب کہتے تھے کہ اس کے شروع کے 50 صفحے ایسا ہے کہ ایسی نثر تو اردو میں پہلے لکھی ہی نہیں گئی. تو اچھا, میں ان کی نثر کا چونکہ میرا تھوڑا سا ایک رشتہ بنتا ہے جس قسم کی میں نثر لکھنے کی کوشش کرتا رہا, تو بول چال کی جو ہماری زبان ہے یہ وہ ہے, تو میں نثر نگار کے طور پر عصمت چغتائی کا پہلے بھی قائل تھا. تو دوسرے افسانہ نگار جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. یہ غلام عباس ہیں جن کا میں بہت قائل ہوں اب بھی. کریم چندر تھے, ان کی اپنی ایک شاعرانہ زبان تھی, وہ اپنی خوبیاں ہیں اس کی. انتظار صاحب, وقت کا حلقہ ہمارے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف آپ چند یعنی 2-4 سیکنڈز میں یہ بات بتائیں کہ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ابھی صحت مند ہیں اور آپ کا قلم جو ہے اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہے. بھائی یہ جتنا آپ لکھ رہے ہیں مضامین, خاص طور پہ ادھر جو لکھے آپ نے سوشل ایشوز پر لکھتے ہیں, ادب کے مسائل پر لکھتے ہیں, سارے تہذیب کے مسائل پر لکھتے ہیں, اب آپ کا فی الحال منصوبہ کیا ہے؟ ایک اب یہ مصیبت آ گئی کہ وہ میرا عہد مجھے سوچنے کی مہلت نہیں دے رہا ہے. جب سے یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو میرا سینئر کوئی نہیں ہے اس میں. تو اب جسے دیباچہ لکھوانا ہوتا ہے, یہ صدارت کروانی ہوتی ہے, جسے صدارت کروانی ہوتی ہے, جسے فلیپ لکھوانا ہوتا ہے, وہ میری طرف دوڑتا ہے. اور جب سیمیناروں میں میری بھی دلچسپی ہے کہ اس حوالے سے میری دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں دلی آ جاتا ہوں اور کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں. دوسرے ملکوں سے تو میری زیادہ دلچسپی نہیں ہے, جرمنی وغیرہ. یہ میں نے ایک جھانک لیا اس میں کہ ایک دفعہ دیکھا ہے, سب بس دیکھا کافی ہے. آپ کے ساتھ لندن میں جو ملاقات ہو گئی میرے لیے وہ بہت کافی ہے. اب دوسری مرتبہ لندن جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا, لیکن دلی آنے کا جی چاہتا ہے. اچھا, سیمینار میں آؤں تو پھر مضمون لکھنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اب مجھے اپنی صحافت بھی کرنی ہوتی ہے اور مجھے یہ دیباچے بھی لکھنے ہوتے ہیں, فلم بھی لکھنے ہوتے ہیں. تو اب مجھے وقت نہیں مل رہا سوچنے کا. لیکن میں نے پہلے بھی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی تھی, وہ خود بخود کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے یہ کتاب لکھی گئی. چلیے, یہ بہت اچھا ہے کہ پہلے انتظار صاحب کا قلم اب بھی رواں ہے. بھئی انگریزی میں آج کل ڈان میں کالم لکھ رہے ہیں مستقل, یہ اردو میں بھی ایک کالم لکھ رہے ہیں مستقل یہ, اور بہرحال تخلیقی کہانی آپ کے کا جو ہے سلسلہ وہ بھی جاری ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب ہم منتظر ہیں کہ آپ کے قلم سے آگے یعنی کیا برآمد ہوتا ہے اور کیا لکھتے ہیں آپ. کوئی نیا ناول, کوئی نئی کہانی, آپ بیتی کی کوئی اور شکل. اور ایک سوال جو آپ سے کیا گیا تھا اس کا جواب آپ پھر گول کر گئے. آپ نے اپنے کرداروں پر بات کرتے ہوئے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ جوانی کے زمانے میں عورتوں کو آپ نے صرف ایک تہذیبی کہنا چاہیے وسیلے کے طور پر دیکھا, یا اور کسی طریقے سے بھی آپ بہرحال ان کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں. خالدہ حسین کا آپ نے ذکر کیا. بہرحال بہت سے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو. انتظار صاحب, آپ کا آنا ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے, اور اس وقت بھی بہرحال آپ یہاں آئے اور جامعہ آئے. جامعہ سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے. بھئی اجمل خان کی بایوگرافی سے قطع نظر یہاں آپ نے جو وقت گزارا, ہم بہرحال آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ پھر آئیں اور جلد آئیں.
اچھا